शहबाज गिल के कमरे में से एक सैटेलाइट फ़ोन का निकलना जो है बहुत से सवालों को जन्म देता है, जिसके बाद शहबाज गिल ने इस बात से तो इनकार नहीं किया कि सैटेलाइट फ़ोन उनका नहीं था। फिरोज़ खान ने इमरान खान साहब के बारे में बहुत बड़ी बात की है और उनकी सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहती है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। और मैंने ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। पहली ख़बर मैंने आज आपके साथ ये शेयर करनी है कि अदाकार फ़िरोज़ खान ने इमरान खान साहब के बारे में बहुत बड़ी बात की है और उनकी सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहती है। और ख़ास तौर पे जब कोई मुश्किल में हो और कोई किसी के लिए स्टैंड करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या बात उन्होंने की है ये मैं आपको बताऊंगी। और इस वक्त जितने भी अदाकार हैं वो सब इमरान खान की सपोर्ट में बाहर आ रहे हैं और ख़ास तौर पे फ़िरोज़ खान ने क्या कहा है ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि शहबाज गिल जो हैं उन्होंने अब खुद अपने मुँह से ये कह दिया है कि अल्लाह माफ़ करे उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। ये तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट ही बताएगी, लेकिन उनका जो रूम है, उनका जो कमरा है, उस कमरे के ऊपर छापा मारा गया और उस कमरे में से क्या क्या निकला है और कौन कौन सी खतरनाक ऐसी चीज़ें निकली हैं जो शहबाज गिल को बहुत बुरे तरीके से फंसा सकती हैं। और शहबाज गिल ने उन चीज़ों को ओन करने से क्या इनकार किया है या इकरार किया है, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको याद होगा कि लसबेला में एक हेलीकॉप्टर जो पाक फ़ौज का था वो गिर गया था और उसमें 6 हमारे जो फ़ौजी अफसरान हैं वो शहीद हो गए थे और उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बुरा जो है प्रोपोगंडा किया गया था और कहा यह जा रहा था, शक जो है ना पीटीआई के ऊपर किया जा रहा था। लेकिन क्या वाकई उन लोगों का जो तफ्तीश हुई है उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और क्या वाकई उनका ताल्लुक पीटीआई से निकला है, ये भी आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने जा रही हैं, इसलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और गौर से सुनिए कि मैं आपको जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी कंफर्म्ड है और तमाम न्यूज़पेपर्स में छप चुकी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अदाकार फ़िरोज़ खान जो हैं वो इमरान खान के हक़ में आके खड़े हो गए हैं और उन्होंने इस मौके पे जब बहुत सारे लोग जो इस वक्त हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं जो भी इमरान खान के हक़ में बात कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पे जुर्रत दिखाई है फ़िरोज़ खान ने और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। फ़िरोज़ खान ने इमरान खान के वो डाई हार्ड फ़ैन हैं, उनके फॉलोअर हैं और उन्होंने उनके हक़ में एक पोस्ट लगाई है और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान जो हैं वो सही मर्द हैं। और उसके बाद वो कहते हैं इसीलिए अल्लाह ताला उन पे मेहरबान है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान को कोई भी नहीं हिला सकता। जब उन्होंने ये बात की तो पूरा सोशल मीडिया जो है उमंड आया और उन्होंने इमरान खान और फ़िरोज़ खान के लिए अच्छी अच्छी बातें कहीं और उनको सपोर्ट किया। साथ ही साथ जो है इमरान खान जो हैं उनके सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं, वो काफ़ी परेशानी में हैं, अल्लाह उनकी मुश्किल को हल करे। इस वक्त उनके ऊपर 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। एक मुकदमा जो है वो दहशतगर्दी का है जबकि दूसरा जो है वो तौहीन अदालत का है। आपको याद होगा कि उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए जो है ना एक खातून जज के ऊपर उनका नाम लेकर बराह रास्त तनकीद की थी। उनका नाम वो छुपा नहीं सके, उनको अदलिया पे तनकीद चलो कर लेते लेकिन उनका नाम ना लेते, बट उन्होंने नाम ले लिया, ज़ेबा साहिबा। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद आपने देखा कि पुलिस ने छापे भी मारे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की। कुछ लोगों ने ये र्यूमर्स फैलाए कि इमरान खान जो हैं वो बनी गाला से दीवार फलांग के एक बाइक पे बैठ के चले गए हैं, फरार हो गए हैं। जबकि अगले दिन इमरान खान जो है वो बनी गाला में नज़र आए। उनके फैंस जो थे वो बाहर गेट के खड़े थे और उन्होंने गेट के ऊपर चढ़ के उन लोगों का जो है उनकी सलाम का जवाब दिया, उनका खैर मकदम भी किया। और इमरान खान ने ये भी कहा कि ना वो झुकने वाले हैं और ना वो डरने वाले हैं और वो डट के रहेंगे, ये तो कहा इमरान खान ने। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि जब से शहबाज गिल को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है तो शहबाज गिल जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, जिसको सुनने के बाद मेरे तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अल्लाह माफ़ करे हिरासत में किसी की का रिमांड लिया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है, लेकिन खुदा न खासा किसी के साथ ऐसा करना ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। राना सनाउल्लाह ने और गवर्नमेंट ने इस बात को टोटली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल जो है वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि शहबाज गिल जो है वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। उसके बाद शहबाज गिल ने जो है भूख हड़ताल कर दी और उन्होंने 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, लेकिन पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती उनको दलिया और केले खिलाती रही, जिसके वीडियोज़ जो है मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये तो शहबाज गिल हैं ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है, इनके बाल ऐसे नहीं थे, इनकी दाढ़ी ऐसी नहीं थी। लेकिन फाइनली ये पता चला कि वो शहबाज गिल ही थे। फिर फाइनली शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा गया और जिस वक्त पुलिस ने शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा उस वक्त उन्होंने शहबाज गिल को भी साथ लिया और वो वहां पहुंच गए। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि उनकी रिहाइशगाह कहां पर है, तो रिहाइशगाह पे छापा नहीं मारा बल्कि उनके उस रूम में छापा मारा गया जो कि पार्लियामेंट लॉजेस में था। पार्लियामेंट लॉजेस में आपको पता है कि सारे जो
سیاستدان یا وزراء وغیرہ ہیں وہ رہتے ہیں. تو پارلیمنٹ لاجز کے کمرے میں جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا, وہاں سے پسٹل بھی برآمد ہوئی, وہاں سے جو ہے گنز بھی برآمد ہوئی. لیکن جو 2 مشکوک چیزیں وہاں سے نکلیں جس کی وجہ سے شہباز گل جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. جو 2 چیزیں مشکوک نکلیں ان میں ایک جو تھی وہاں پہ ایک مشکوک ڈیوائس تھی جس کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا, اور دوسری جو چیز نکلی وہ کیا تھی, وہ تھا جناب علی سیٹلائٹ فون. اب یہ سیٹلائٹ فون جو ہے عام طور پہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم یہاں کے سمز استعمال کرتے ہیں, یہاں کے فونز استعمال کرتے ہیں, لیکن شہباز گل کے کمرے میں سے ایک سیٹلائٹ فون کا نکلنا جو ہے بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے. جس کے بعد شہباز گل نے اس بات سے تو انکار نہیں کیا کہ سیٹلائٹ فون ان کا نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو پسٹلز نکلی ہیں وہ ان کی نہیں ہیں. اس کے علاوہ وہاں سے ایک اور بڑی مشکوک چیز نکلی جس نے میرے ذہن میں بہت سوال جو ہے نا وہ کھڑے کر دیے. وہاں سے لال رنگ کی ایک ڈائری نکلی, اور اس ڈائری کو جب کھولا گیا تو اس ڈائری کے اندر ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شہباز گل سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ ڈائری آپ کی ہے تو شہباز گل نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا یہ ڈائری میری نہیں ہے. لیکن اس ڈائری کو جب کھولا گیا اس کے اندر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. تو میرا یہ سوال میرے ذہن میں آیا ایز اے ویور, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا, ایسے میرے ذہن میں آیا کہ اگر جیسے کہ شہباز گل کہہ رہے تھے کہ میرا کمرہ اس طرح سے نہیں تھا, میرا کمرہ تہس نہس کر دیا گیا, میں پاسپورٹ جہاں رکھ کے گیا تھا وہاں سے نہیں نکلا, پسٹلز میری نہیں ہے یہاں رکھ دی گئی ہیں. تو اسی طرح سے اگر کسی نے وہاں پہ لال ڈائری رکھی ہے تو اس نے آخر کسی مقصد سے رکھی ہوگی, اور اگر اس نے کسی مقصد سے رکھی ہوتی تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تحریر ہوتی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس پہ شہباز گل کو جواب دینا پڑتا. لیکن ایک خالی ڈائری جس میں ایک لفظ بھی نہ لکھا ہو, اس کو رکھنے کا کیا مقصد تھا, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز گل جو ہیں وہ پولیس کی ریمانڈ پہ ہیں, پولیس ریمانڈ پہ ہیں, یعنی ان کی ریمانڈ ہونی ہے, اور غیر لائسنس شدہ جو اسلحہ ہے اس کے اکارڈنگلی بھی ان کے اوپر ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. شہباز گل کافی گھبرائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پہلے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سیاستدان جو ہیں وہ گرفتار ہوتے رہتے ہیں اور چھوٹتے رہتے ہیں, لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے. لیکن جب سے سیٹلائٹ فون نکلا ہے تب سے جو معاملات ہیں وہ اور بھی زیادہ مشکوک ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہباز گل کے انکار کرنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ پولیس نے وہ سیٹلائٹ فون اور وہ مشکوک ڈیوائس جو ہے اس کو فورنزک کے لیے بھیج دیا ہے, اور فورنزک سے ٹیسٹ آنے کے جو فورنزک ٹیسٹ ہے جب وہ ہو جائے گا اور چیزیں کنفرم ہو جائیں گی تو پھر اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ انکار کر نہیں پائے گا, کیونکہ اوتھینٹسٹی جو ہے نا وہ فورنزک ہوتی ہے. تو ہم لوگ بھی اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ پہلے فورنزک رپورٹ آ جائے اس کے بعد پتہ چلے. لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاک فوج کا لسبیلا میں ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا, اور اس میں ان کے 6 فوجی افسران جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے, جو کہ وہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے حادثہ پیش آیا تھا. لیکن اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تھے تو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بہت زیادہ گندا پروپیگنڈا کیا گیا تھا. پاک فوج کے بارے میں بہت گندی گندی گالیاں لکھی گئی تھیں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہیں تقریباً 2350 پوسٹ کی گئی تھیں جو کہ ٹویٹر کے اوپر بہت عام پھیلائی جا رہی تھیں. اس وقت وہ ٹرینڈ بن گیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے 6 رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں جناب آئی بی اور آئی ایس آئی کے لوگ تھے, ان کو انکوائری میں شامل کیا گیا تھا. اور یہ 6 رکنی کمیٹی کا کام کیا تھا کہ یہ پتہ کریں کہ یہ جو ٹویٹس کیے گئے ہیں اور جو فوجی افسران کے خلاف سب کچھ کیا گیا ہے کیا یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, یا کہ پھر اس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت ہے, یا کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ایجنڈا ہے. فائنلی ان کی جو رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے, اور ایکسپریس نیوز سے لے کے جیو نیوز سے لے کے جنگ نیوز تک تمام لوگوں نے اس کو چھاپا ہے اس رپورٹ کو. اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 2350 ٹویٹس کیے گئے تھے سوشل میڈیا پر, اس کے اندر جو ٹوٹل اکاؤنٹس نکلے ہیں وہ 580 اکاؤنٹس ہیں. 580 اکاؤنٹس میں سے اس رپورٹ کے مطابق 178 وہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی سپورٹرز تھے, اور اس میں 18 ایسے اکاؤنٹس نکلے ہیں جن کا تعلق بھارت سے تھا. لیکن اس کے پیچھے کوئی فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں نکلی, اور نہ ہی پی ٹی آئی ان کی کوئی پشت پناہی کر رہی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو ذاتی طور پہ ان تمام کیمپینز کا حصہ بنے ہوئے تھے, اور وہ خود ساختہ ان اکاؤنٹس کو رن کر رہے تھے. اور 580 اکاؤنٹس بنا کے انہوں نے 2350 ٹویٹس کیے تھے.
اب فائنلی ان کے جو سرغنہ ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور اب آئی بی نے اور آئی ایس آئی نے جلد از جلد یہ جو اپنی تفتیش ہے اس کو مکمل کر کے اپنی فائنل رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ اب یہ جو 580 اکاؤنٹس میں سے 178 پی ٹی آئی کے نکلے ہیں اور 18 جو ہیں بھارتی نکلے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کو کیا سزا ملتی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کے اندر تو چلو سزا مل جائے گی، لیکن جو بھارتی اکاؤنٹس ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 5th جنریشن وار ہے یہاں پر۔ اس سے پہلے کہ سچی بات کسی تک پہنچے، سوشل میڈیا کے تھرو بہت سی غلط باتیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو جناب علی، اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کیا شہباز گل کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی کہ وہ لال ڈائری جس کو اون کرنے سے انکار کیا ہے شہباز گل نے، جس پہ ایک بھی لفظ نہیں لکھا ہوا، تو آخر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی شہباز گل کی ہوگی یا کسی کا ایجنڈا ہوگا؟ اور اگر ایجنڈا ہوگا تو اس نے خالی ڈائری کیوں رکھی وہاں پر، اس میں ایک لفظ بھی کیوں نہیں لکھا ہوا تھا؟ اس کے علاوہ یہ کہ سیٹلائٹ فون جو پکڑا گیا ہے، جو مشکوک ڈیوائس پکڑی گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ چاہے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا اگینسٹ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فورینزک رپورٹ میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں جس کی وجہ سے شہباز گل جو ہیں وہ اس قدر پریشان ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ جتنے بھی اداکار ہیں، جتنے بھی میڈیا پرسن اور سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، زیادہ تر وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہیں، اور فیروز خان نے ان کے لیے کیمپین بھی چلائی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی کون سی ایسی خوبی ہے جو سوشل میڈیا پر اس حد تک ان کو مقبول بناتی ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں یا آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 580 اکاؤنٹس بنا کے پاک فوج کے شہداء کے خلاف ایک چیز چلائی گئی، کیا یہ ٹرینڈ چلانا ٹھیک تھا، جسٹیفائڈ تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط تھا؟ یہ تینوں سوال میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستانی عوام جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کے کیا خیالات ہیں۔ ان تینوں سوالوں کے جواب آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھے آ کر دیجئے، میں آپ کو پرسنلی وہاں پر رپلائی کروں گی۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔